السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہمارا تفسیر کا پروگرام سورۃ المرسلات میں جاری تھا، جس میں ہم نے سابقہ 2 درسوں میں سورت کا تقریباً آدھا حصہ لے لیا ہے۔ سابقہ آیات کو تھوڑا دہرا کر آگے شروع کرتے ہیں۔ یہ سابقہ صرف درس کو دہراتے ہیں جو پچھلے ہفتے کا درس ہے، تاکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم نہلک الاولین، علم کیا نہیں، نہلک ہم نے ہلاک کیا، الاولین پہلے لوگوں کو، پہلی قوموں کو، ثم پھر نتبعہم الآخرین، پھر ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں بعد میں آنے والوں کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی ہے سابقہ قوموں کی ہلاکت کی۔ جب پچھلی آیتوں میں ذکر کیا قیامت کے دن کے آنے کا اور ان کے جھٹلانے والوں کے انجام بیان کیا، تو یہاں پر اس چیز کو واضح کیا کہ صرف یہ باتیں ہی نہیں کہنے کی، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے کہ جو تاریخ پڑھنے والا دیکھتا ہے کہ کس طرح سے سابقہ قومیں جب انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، نبیوں کو جھٹلایا، قیامت کو نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے ان قوموں کو ہلاک کیا۔ تو میں الم نہلک الاولین کہ ہم نے نہیں ہلاک کیا پہلے لوگوں کو، ثم نتبعہم الآخرین، تو بعد میں آنے والے جو ان کے روش پر چلیں گے ان کا بھی یہی انجام ہوگا۔ اس لیے میں کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے ہیں ہمیشہ مجرموں کے ساتھ۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کہ ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا گھٹیا پانی سے، فجعلناہ فی قرار مکین، پس اس کو ہم نے ٹھہرا دیا مضبوط جگہ میں، الی قدر معلوم، ایک معلوم شدہ اندازے کے مطابق، فقدرنا، پس ہم نے اندازہ کیا، فنعم القادرون، پس کیا ہی اچھا اندازہ کرنے والے تھے، یہ ہمیں مقدر کیا اور کیا ہی ہماری اچھی تقدیر ہے، یہ ہم پوری طرح قدرتیں رکھنے والے ہیں اور کیا ہی ہماری قدرتوں کا انداز ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کہ ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو سمیٹنے والی، کفاتن کے معنی سمیٹنے والی، احیاءً زندوں کو بھی، و امواتاً اور مردوں کو بھی، کہ زندہ ہوتے ہوئے بھی اربوں کھربوں مخلوقات ہیں جو زمین پر سمٹی ہوئی ہیں، اور مرنے کے بعد بھی تمام مخلوقات اس سے زمین کے اندر سمٹ رہی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور ہم نے بنا دیے اس زمین میں رواسی گڑے ہوئے پہاڑ، شامخات جو بہت اونچے بلند ہیں، واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے تم کو پلا دیا میٹھا اور بڑا مزیدار پانی۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو اور ان قدرتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت لیتے ہیں آج کا جو نیا درس ہمارا۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، انطلق کے معنی چلنا، انطلقوا چلو، الی اس طرف، ما کنتم جس کو تم تھے، بہ تکذبون جھٹلاتے، یعنی جس جہنم کو تم جھٹلاتے تھے اس جہنم کی طرف چلو۔ اور یہ محشر کے میدان میں اللہ کی طرف سے حکم ہوگا مجرموں کو، کافروں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو، کہ جو جہنم کو جھٹلاتے تھے یا تو کھلے اور صاف طور پر انکار کرتے تھے کہ جہنم کو ہے ہی نہیں، آخرت کو ہے نہیں، یا پھر انکار تو نہیں کرتے تھے لیکن ان کا عمل، ان کی زبان حال سے ہی پتہ چلتا تھا کہ ان کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہ جس جہنم کو تم جھٹلاتے تھے اس کے بارے میں شک و شبہات میں تھے،
اور اس کو تم نے چھوڑ رکھا تھا، نظر انداز کر رکھا تھا، چلو اس جہنم کی طرف۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو الی ظل ایسے سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب جو 3 شاخوں والا ہے، لا ظلیل نہ تو اس میں کوئی سایہ ہے، ولا یغنی من اللہب اور نہ ہی وہ فائدہ دیتا ہے کسی شعلے سے، انہا ترمی بشرر کالقصر، کہ بے شک وہ جہنم پھینک رہی ہوگی، بشرر شرارے، کالقصر جو بڑے بڑے محلوں کی طرح ہوں گے، کأنہ جمالات صفر، اور جمالت صفر 2 قرات اس کی، کہ جیسے وہ زرد اونٹ ہوں۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے پڑھی ابھی، اس میں قیامت قائم ہونے کے بعد محشر کے میدان میں جو لوگوں کا حال ہوگا اس کا بیان کیا، اور خصوصاً یہ صورت کا سیاق و سباق چل رہا ہے مجرموں کے حوالے سے، کافروں کے حوالے سے، اور جن کی آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے ان کے حوالے سے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ جس جہنم کو تم جھٹلاتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے، اس کی تم کو کوئی فکر نہ تھی، چلو اس جہنم کی طرف۔ اس جہنم میں کیا ہوگا، اس جہنم کی کیسی آگ ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائے کی طرف کہ جس سائے کی 3 شاخیں ہیں، اور سایہ کس چیز کا ہے؟ وہ سایہ دھواں ہے، جہنم کا دھواں، اور لیکن جہنم کا دھواں ایسا کہ جو بہت بڑا ہے، اور جس طرح آپ جانتے ہیں دھواں جب اوپر اٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پھٹ کے پھیل جاتا ہے، تو ایسے ہی وہ دھواں بھی بہت بڑا ہوگا اور اوپر اٹھ کر پھیل جائے گا، مختلف اس کی شاخیں بن جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو سائے کا نام دیتا ہے کہ وہ سائے کی طرف چلو، کیونکہ لوگ اس دن سورج کی گرمی سے، تپش سے اس قدر تنگ پریشان ہوں گے کہ ڈھونڈیں گے کہ کوئی سائے کی جگہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ سایہ دے گا ایمان والوں کو بھی، کس چیز کا سایہ؟ اپنے عرش کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا کہ جس کے سوا قیامت کے دن اور کوئی سایہ نہ ہوگا، لا ظل الا ظل، کہ جس سائے کے سوا کو اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور عرش کا سایہ کن کو ملے گا؟ 7 طرح کے لوگ ہیں، 7 صفتیں رکھنے والے وہ لوگ ہیں جن کا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ امام عادل، کہ ایسا حکمران کہ جو عدل و انصاف سے حکمرانی کرنے والا ہو، مسلمان بھی ہو، اور وہ شخص جس کے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اور اس کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنسو بہہ پڑے، اور وہ 2 شخص کہ جن کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت تھی، دوستی تھی، اللہ کے لیے، دنیا کی خاطر نہیں، اسی پر ان کی زندگی گزری، اسی پر ان کی موت آئی، اور وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، کہ مسجد سے نکلتا ہے اپنے کسی کام کاج کے لیے گھر میں جاتا ہے تو اسے یہی فکر ہوتی ہے کہ مسجد میں کب واپس جاؤں، اور وہ شخص کہ جس کو حسن و جمال والی، خوبصورت حسب و نسب والی عورت بدکاری کی دعوت دیتی ہے تو کہتا ہے انی اخاف اللہ، کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، اور وہ شخص جو صدقہ کرتا ہے اپنے دائیں ہاتھ سے، اور اس قدر خفیہ انداز سے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا، کہ جب کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سورج کتنی دور ہوگا؟ ہاں جی، 1.25 نیزے پر، اور حدیث کے اندر لفظ آتا ہے میل کا۔ میل کا لفظ جو ہے عربی میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ میل کا لفظ عام جو ہم میل کہتے ہیں وہ بھی ہے، اور میل کا لفظ نیزہ بھی ہے، اور میل کا لفظ سرما ڈالنے والا
جو آنکھوں میں، وہ بھی ہے۔ اگر ہم سب سے زیادہ جو لمبا میل ہے، جو مسافت کا میل ہے وہ بھی لیں تو وہ بھی میل کتنا ہے؟ آج سورج کتنی دور ہے؟ یہاں سے کروڑوں میل دور ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کی گرمی، اس کی تپش کہ آدمی 5 منٹ کے لیے اس کے سامنے آنکھیں کھول کر کھڑا نہیں ہو سکتا، خصوصاً گرمی کے وقت میں۔ تو جب جو ہے صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو اس وقت لوگ محشر کے میدان سے بہت پریشان ہوں گے، سایہ ڈھونڈیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی، بے ایمانوں کو، مجرموں کو کہے گا کہ جاؤ سائے کی طرف، تمہارے لیے بھی سایہ ہے۔ جہاں ایمان والوں کے لیے اللہ کے عرش کا سایہ ہے، ان کے لیے کیا سایہ ہے؟ جہنم کے دھوئیں کا سایہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس سائے کے بارے میں فرماتا ہے انطلقوا الی ظل، چلو اس سائے کی طرف، ذی 3 شعب، جو 3 شاخوں والا، یعنی بہت بڑا سایہ ہے، لیکن ایسا سایہ لا ظلیل، کہ جس میں سایہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو سائے کی طرح ہی کہ جو کس چیز پر چھا جاتا ہے، لیکن سایہ نام کی اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہے۔ ولا یغنی من اللہب، اور نہ ہی جہنم کے جو بڑے بڑے شعلے اٹھ رہے ہیں ان سے فائدہ دینے والا ہے۔ دنیا کے سائے ہوتے ہیں کہ آدمی دھوپ سے، گرمی سے اس سائے کے نیچے آ کر راحت و آرام حاصل کرتا ہے، اس کو کچھ سکون ملتا ہے۔ لیکن جہنمیوں کے لیے جو بھی کچھ ہے جہنم کے اندر، ان کے لیے سزا کے طور پر ہے، ان کے لیے عذاب کے لیے ہے۔ اگر کھانا ہے تب بھی، ان کا پینا ہے تب بھی، ان کے پہننے کو اگر کپڑوں کا ذکر ہے تو تب بھی۔ اور یہاں پر آپ سائے کا ذکر پڑھ رہے ہیں کہ جو سایہ بھی ہے وہ بھی جہنم ہی ہے، وہ بھی سایہ جہنم کا ہے، کہ جس میں کسی طرح کی کوئی ٹھنڈک، کوئی سایہ نام کی چیز، کوئی گرمی سے بچانے والی چیز نہ ہوگی۔ تو یہ ہے جہنمیوں کا سایہ، لا ظلیل، نہ تو اس میں کوئی سایہ ہوگا، ولا یغنی من اللہب، یغنی معنی فائدہ دے گا، من اللہب، لہب کہنے سے شعلے کو، کہ جہنم کے بڑے بڑے شعلوں سے کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اچھا، جہنم جو ہے اس کی حالت کیا ہے، اس کی شدت کیا ہے؟ فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر، کہ بے شک وہ جہنم پھینک رہی ہوگی، وہ آگ پھینک رہی ہوگی، بشرر، شرر جمع شرارے کی، اور شرارہ کیا ہوتا ہے؟ شعلہ نہیں، آگ کی چھوٹی سی وہ چنگاری، چھوٹی سی چنگاری، معمولی سی چنگاری، جو بعض اوقات اڑنے کے ساتھ ہوا کے اندر ہی ختم ہو جاتی ہے عموماً۔ آپ کو بعض اوقات چھوٹا سا کوئلہ ہو تو ممکن ہے کسی جگہ پر جا گرے، ورنہ وہ چنگاریاں ایسی ہوتی ہیں کہ معمولی قسم کی ہوتی ہے، ہوا کے اندر ہی 1 سیکنڈ کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو دنیا کی آگ کی شراریاں، اس کی چنگاریاں ہیں۔ جہنم کی چنگاریاں کیسے ہیں؟ انہا ترمی بشرر، جہنم پھینکے گی ایسی چنگاریاں، ایسے شرارے، کالقصر، جس طرح کے کوئی محل ہو، پیلس ہو۔ اللہ نے کسی مکان، گھر کا ذکر نہیں کیا، محل کا ذکر کیا ہے، پیلس کا ذکر کیا ہے۔ اور پیلس بادشاہوں کے میلوں میں پھیلے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، کہ میلوں میں پھیلے ہوئے جو جس طرح بادشاہوں کے پیلس محل ہوتے ہیں، ایسے جہنم کی چنگاری ہے۔ اگر شرارے کا یہ حال ہے تو پھر جہنم کے کوئلوں کا حال کیا ہوگا، ان کے انگاروں کا حال کیا ہوگا؟ تو مایا کہ انہا ترمی بشرر کالقصر، کہ جہنم پھینکے گی شرارے، چنگاریاں، جیسے کہ بڑے بڑے محل ہوں۔ اچھا، وہ چنگاری اڑیں گی، اڑ کر پھٹیں گی جس طرح بم پھٹتے ہیں، کأنہ جمالۃ صفر۔ اور جمالتن کے جیسے بتایا 2 قراتیں ہیں، جمالاتن بھی ہے اور جمالتن بھی ہے۔ اور جمالت کس سے ہے؟ جمل سے۔ جمل کیا ہوتا ہے؟ اونٹ۔ ہاں جی، وہ چنگاریاں جو ہیں اوپر اٹھ کر آگے پھٹیں گی، جو بڑے بڑے محلوں کی طرح ہیں،
اور پھٹنے کے بعد بھی ایسے ہوں گی جس طرح بڑے بڑے اونٹ ہوں۔ اس سے جہنم کی شدت کا، جہنم کی گرمی کا، جہنم کی آگ کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، کہ اگر صرف شراروں کا، چنگاریوں کا یہ حال ہے کہ جو بڑے بڑے محلوں کی طرح اور پھٹنے پھوٹنے کے بعد بھی بڑے بڑے اونٹوں کی طرح ہو جائیں گی، تو پھر جہنم کے انگاروں کا، جہنم کے جو شدت کی جو گرمی کا اندر کا حال ہے وہ کیا ہے؟ کأنہ جمالۃ صفر، کہ جیسے کہ وہ زرد پیلے اونٹ ہوں، اس طرح کے بڑے بڑے چنگاریاں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بہت بڑی ہلاکت، تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، جو اس جہنم کو جھٹلا رہے ہیں، انکار ہی کرتے جا رہے ہیں، یا عملی طور پر ان کے ہاں جہنم کی کوئی فکر نظر نہیں آتی کہ آگے کوئی جہنم نام کی چیز بھی ہے، اور جس جہنم سے ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، ہر ایک کو، حتیٰ کہ انبیاء رسول بھی کیوں نہ ہوں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ ماتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جسے اس کے اوپر نہ آنا ہو۔ جہنم کے اوپر سے سبھی نے گزرنا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پلسرات۔ ہاں، وہ جہنم جس کے اوپر سبھی کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ تو کبھی سوچا ہے کہ کیسے گزریں گے؟ اگر آپ کو کہہ دیا جائے، آپ چل رہے ہو رستے میں، اور آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ کے اسی رستے میں آگے چل کر ایسا پل ہے کسی بہت گہری وادی کے اوپر کہ جس پر صرف آپ پاؤں ہی رکھ سکیں گے، اس سے زیادہ نہیں، تو اتنی گہری وادی کے اندر اوپر جو پل ہوگا، صرف جیسے پاؤں رکھنے ہی کی جگہ ہوگی، آدمی پہلے سے وہاں گھبرا ہوگا کہ وہاں پر پاؤں کیسے رکھا جائے گا، آدمی کیسے وہاں پر ٹھہرے گا۔ حال تو یہ ہوتا ہے عموماً لوگوں کا جن کو اونچی جگہ پر کھڑے ہونے کی عادت نہ ہو، کیا ہوتا ہے کہ معمولی چند میٹر تھوڑا سا اونچا ہو جائے تو وہیں پر سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جن کی عادت ہوتی ہے، جن کی روٹین بنی ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ اب یہ تو کسی عام جگہ پر صرف اونچائی پر جانے کی وجہ سے چکر آنے اور سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے، تو جے کہ جہنم کے اوپر وہ پل ہو کہ جس سے گرنے والا کسی عام جگہ پر نہیں گر رہا، جہنم میں گر رہا ہے، اور گرے گا بھی وہی کہ جس کو جہنم میں جانا ہے۔ تو فرماتا اللہ تعالیٰ کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کو اس کے اوپر نہ آنا ہو۔ اور بعد اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں آتا ہے، سورہ مریم کی آیت ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ جب اس آیت کو پڑھتے تو روتے اور کہتے کہ اللہ نے آنے کا ذکر کیا ہے، جانے کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے اس جہنم کے اوپر آنے کا ذکر کیا ہے، اس سے جانے کا ذکر نہیں کیا۔ آنے کو تو آنا ہی ہے، جائیں گے کیسے؟ ہاں، یہ ہے جو اصل مشکل ہے۔ تو اسی بات اللہ تعالیٰ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بہت بڑی ہلاکت، تباہی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے کہ جو قیامت کو بھولے ہوئے ہیں، اس جہنم کو بھولے ہوئے ہیں کہ آگے کوئی ایسی جہنم بھی ہمارے راستے میں ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، اللہ فرمائے گا اس دن، ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، لا ینطقون، کہ جس میں لوگ بات نہیں کریں گے۔ ینطقون نطق سے بولنا، کہ جس میں بول نہیں پائیں گے۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ ہی ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر بہانہ پیش کریں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن بڑی ہلاکت، تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس میں کیا فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں بول نہیں پائیں گے، اور نہ ان کو اجازت ملے گی کہ کوئی عذر بہانے پیش کریں۔ لیکن قرآن کریم کی دوسری آیتیں آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ جہنمی وہاں پر بولیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے بھی، ایک دوسرے کے اوپر الزام دھریں گے۔ گمراہ کن قسم کے جو پیشوا تھے، گمراہ کن قسم کے جو لیڈر تھے، پیر ملا تھے، گمراہ کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے ان کو گھیریں گے کہ تم لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا، تم نے یہاں جہنم میں ہمیں پہنچایا، تو تم جو ہے ہمارا حساب دو، جیسے حساب کی تم باتیں کرتے تھے کہ ہم تمہارا حساب دے لیں گے،
بچاؤ پھر ہمیں، تم جو کہتے تھے ہم تم کو بچا لیں گے. تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے جھگڑے ہوں گے، اور قرآن کی جگہ جگہ اس کا ذکر کیا اللہ نے. اور جو ان کے گرو ہوں گے، ان کے جو گمراہ کن پیشوا ہوں گے، وہ اپنے ان کے مریدوں پر الزام دھریں گے کہ تم لوگ گمراہ ہوئے. خیر، ایک دوسرے پر اس طرح کے الزام تراشیاں، بہتان بازیاں، یہ ساری چیزیں، لڑائیاں بھی ہوں گی وہاں پر. اور اللہ تعالیٰ یہاں ماتا کہ بولے گے بھی نہیں. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ جھوٹ بھی بولیں گے. اتنا جھوٹ بولیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں. ما کننا مشرکین، قرآن کے الفاظ ہیں. کہیں گے کہ ہم تو کبھی شرک کیا ہی نہیں، ایسے ہم کو مشرک بنا دیا. کیونکہ دنیا میں دھاندلی، دھوکہ بازی، جھوٹ، یہ ساری ان کی روٹین تھی. دنیا کی عدالتوں کے کیس بڑے لڑے ہیں کہ جہاں پر بڑے بڑے مجرموں کو بری کر دیا جاتا ہے. بڑے بڑے بے ایمان، بڑے بڑے مجرم پاک صاف ہو کے نکل آتے ہیں. تو قیامت کے دن بھی یہ مجرم جو ہے اسی انداز سے اپنے آپ کو جھوٹ بول کر بچانے کی کوشش کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ان جھوٹوں کے خلاف گواہیاں کھڑی کرے گا. طرح طرح کے گواہ ہوں گے، لوگ بھی، فرشتے بھی، رسول بھی، اور مخلوقات بھی. یہ زمین جس کے اوپر رہتے بستے ہیں یہ بھی، آپ کی آس پاس کی ہر چیز بھی کہ جو آپ کو دیکھ سن رہی ہے وہ سبھی، اور آپ کے جسم کے اعضاء بھی، آپ کے ہاتھ پاؤں، آپ کے جسم کے اعضاء بھی، جن سے جو کچھ کیا ہے وہ سبھی بول بول کر بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کہ جس سے کوئی بچنے والا، جس سے کوئی بھاگنے والا، اور جس میں کوئی دھاندلی اور جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑانے والا کوئی نہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اسے ماتا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں بولیں گے نہیں. کیا مطلب؟ پھر قیامت کے دن بہت لمبا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو پہلے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے کا موقع بھی دے گا. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، یہاں پر ہمیں کہ ان کو اجازت نہ دی جائے کہ عذر بہانہ پیش کریں. لیکن کہ کب ہے؟ پہلے جب اپنے عذر بہانے پیش کر چکے ہوں گے، جھوٹ بول بول کر اور دھوکے دے دے کر. دنیا کے اندر بھی، آخرت میں قیامت کے دن بھی کوشش کریں کہ دھوکے دینے کی، جھوٹ بولنے کی. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کی زبانوں پر مہر لگا دے گا. اب زبانیں بند ہوں گی. پھر ان کے اعضاء، جسم کے اعضاء بول بول کر بتائیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی صفائیاں پیش کرنے کا بھی ٹائم دے گا. ہر کوئی، گمراہ کن مرشد بھی، گمراہ کن ان کے چیلے بھی، سبھی اپنی اپنی صفائیاں پیش کرو کہ تم کیوں گمراہ ہوئے، کیسے گمراہ ہوئے. ہر کو اپنی اپنی صفائی پیش کرے گا. لیکن جب وہ صفائیاں ساری جھوٹی ہوں گی، جھوٹ پر مبنی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ پھر زبانیں گنگ کر دے گا. زبانوں پر مہر لگا کے خاموش ہو جائیں گی زبانیں، اور پھر ان کو مزید عذر بہانے پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. دنیا کے اندر تو دھاندلیاں چلتی ہیں. اب بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں کہ جو بڑے ماہر ہوتے ہیں جھوٹ کو سچ بنانے کے، اور بڑے بڑے مقدمے ختم کر دیتے ہیں. لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہے. وہاں جو مقدمہ ہے وہ آخر تک پہنچے گا. تو اسی میں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں بولیں گے بھی نہیں، اور نہ ان کو اجازت ملے گی کہ کوئی عذر بہانے پیش کریں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن بڑی ہلاکت تباہی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ، یہ فیصلے کا دن ہے. کون سا دن؟ قیامت کا دن. ہاں، یہ قیامت کی عدالت ہے. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ فیصلے کا دن، قیامت کا دن، عدالت کا دن. جمعناکم، جس میں ہم نے تم کو جمع کیا ہے، تم کو بھی، والاولین، پہلوں کو بھی. ہاں، یہ قیامت کا دن جس میں پہلے آخری سارے جمع ہوں گے. دنیا میں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کے اوپر کوئی مقدمہ کیس آ جائے تو کیا کہتا ہے بھی یہ تو ہمارے کسی بڑے نے کیا تھا، اب وہ جو دنیا سے چلا گیا بات ختم ہو گئی، کیس ہی ختم ہو گیا. سمجھے نا؟ وہ بندہ ہی نہیں تو پھر کیس پر کس پر کریں گے بھی. لیکن قیامت کی عدالت جو ہے وہ ایسی عدالت ہے کہ جس میں سارے اکٹھے ہو جائیں گے، پہلے بھی آخری بھی. ہم مشرک کہیں گے کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، ہمارے بڑوں نے کیا تھا. اللہ بڑوں کو بھی لے آئے گا. آؤ تم بھائی، یہ کہتے تم نے شرک کیا تھا،
ہم ان کے پیچھے چلے تھے، بتاؤ تم نے کیا کیا ہے۔ تو عدالت، قیامت کی عدالت بڑی عجیب عدالت ہے کہ جس میں بے لاگ فیصلے ہیں، اور وہاں پر کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں، کسی طرح کا کسی کے عذر بہانے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ تو اس میں تعالیٰ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، جمعناکم، جس میں ہم نے تم کو جمع کر لیا ہے، والاولین، اور پہلے لوگوں کو بھی، پہلے و آخروں کو سبھی کا جمع کر لیا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، بس تمہاری اگر کوئی چال ہے، کوئی سازش ہے، کوئی چال بازی تمہاری ہے، تو چلو پھر۔ آج دنیا میں بڑی بڑی چال بازیاں کرتے تھے، بڑی بڑی سازشیں چلتی تھیں تمہاری، آج بھی کوئی تمہاری سازشیں ہیں تو کرو پھر۔ دنیا میں بڑے بڑے تمہیں مل جاتے تمہارا ساتھ دینے والے، ظالموں کو ان جیسے ظالم مل جاتے تھے ان کا ساتھ دینے والے، آج بھی دیکھو تمہارا ساتھ کون دیتا ہے۔ کچھ چالیں چل سکتے ہو تو چل کے دکھاؤ، کچھ سازشیں کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اور فَكِيدُونِ ہی ہے، نون کے نیچے کیا ہے؟ زیر، کہ تمہارے پاس اگر کوئی میرے خلاف چال ہے، اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا کہ میرے خلاف تمہارے پاس کوئی چال ہے، کوئی سازش ہے، کوئی ہیلا بہانہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو کر کے دکھاؤ میرے ساتھ، میرے خلاف کر لو جو کرنا ہے تم نے۔ لیکن کرنا تو کیا، وہاں پر ان کی ساری سوچیں فکریں ہی ختم ہوگی، ان کے سارے جھوٹ اڑ جائیں گے جو دنیا میں بناتے گھڑتے تھے کہ ہم وہاں پر یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ہمارا فلاں ساتھ دے لے گا، فلاں بچا لے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کہ جو دنیا میں گھڑتے بناتے تھے سارا کچھ اڑ جائے گا، ذہن سے نکل جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی میرے خلاف چالیں چلنے کا، کوئی چکر چلانے کا کوئی آج بھی کرنا چاہتے ہو تو کر کے دکھاؤ، پھر کرو ذرا۔ دنیا میں بڑی بڑی چالیں چلتے تھے، توحید کے خلاف، سنت کے خلاف، قرآن و حدیث کے خلاف بڑی بڑی تمہاری سازشیں ہوتی تھیں، آج بھی ذرا سازشیں کر کے چل کے دکھاؤ۔ تو یہ ہے وہ قیامت کا دن کہ جس میں حقیقی معنوں میں عدل قائم ہوگا، صحیح معنوں میں انصاف وہاں پر قائم ہوگا، اور وہاں ہر ایک کو جو کچھ کر کے آیا ہے، نیکی ہو یا برائی ہو، اس کا پورا پورا بدلہ مل کے رہے گا۔ ظالم کو پکڑ کر اس سے مظلوم کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ ہاں یہ وہ دن ہے، ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن، قیامت کا دن، جمعناکم، جس میں ہم نے تم کو اکٹھا کر لیا، جمع کر لیا، والاولین، اور پہلوں کو بھی۔ اور جمعناکم والاولین کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس عدالت سے کوئی بچنے والا کوئی نہیں ہے۔ دنیا کی عدالتوں میں لوگ بھاگ بھوگ کر ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، ان کو چھڑانے بچانے آ جاتا ہے، ان کی ضمانتیں کرنے آ جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن نہ کوئی ضمانتیں ہیں، نہ کوئی بھاگنے کا رستہ ہے، نہ کوئی چھڑانے بچانے والے ہیں۔ تو مایا کہ جمعناکم، تو ہم نے تم کو جمع کر لیا، والاولین، پہلوں کو بھی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، تمہاری اگر کوئی سازش ہے، کوئی چال ہے، کوئی شاطرانہ تمہارے جو دنیا کے چکر بازیاں تھیں، آج بھی کوئی ہے تو کر کے دکھاؤ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن بہت بڑی ہلاکت، تباہی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ اتنی کافی ہے، دوبارہ دیکھیں آج کی آیتوں کو۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس جہنم کی طرف جس کو تم تھے جھٹلاتے۔ انطلقوا، چلو، الی ظل، ایسے سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب، جو 3 شاخوں والا، یعنی بہت بڑا سایہ ہے، لا ظلیل، لیکن وہ سایہ کہ جس میں سایہ نام کی کوئی چیز نہیں، سایہ کی کوئی ٹھنڈک نہیں، ولا یغنی من اللہب، اور نہ ہی وہ فائدہ دیتا ہے کسی شعلے سے، انہا ترمی بشرر کالقصر، کہ بے شک وہ آگ پھینک رہی ہوگی ایسے چنگاریاں، ایسے شرارے کہ جو محلوں کی طرح ہوں گے، کأنہ جمالۃ صفر، وہ جیسے زرد پیلے اونٹ ہوں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے کہ جس میں بول نہیں پائیں گے، ولا یؤذن لہم، اور نہ ہی ان کو اجازت ملے گی، فیعتذرون، کو عذر بہانے پیش کرنے کی۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت، تباہی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے جو فیصلے کا دن ہے، جمعناکم والاولین، جس میں ہم نے تم کو جمع کر لیا اور پہلوں کو بھی۔ فإن كان لكم كيد، پس اگر تمہارا کوئی
چال چالی ہے، چال بازی ہے تمہاری، فقیدونی پس میرے خلاف چال چلو، ویل یومئذ للمکذبین، بہت بڑی ہلاکت تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ بارک اللہ فیک۔